اب میں اس کے بعد صدارتی خطاب کے لیے اور دعا کے لیے میں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا سید ایوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ورنگل، صدر مجلس العلماء والحفاظ حضرت والا سے خواہش ہے کہ اپنے بیان اور دعا سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ حضرات تفصیلی خطابات سماعت فرما رہے تھے، اس وقت کوئی بیان تقریر آپ کے سامنے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ چند گزارشات۔ وہ کیا؟ ایک تو جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، بعض لوگ ہمارے ہندوستان کے دستور کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کی زور لگا رہے ہیں وہ لوگ، تو ہم لوگ خاموش نہیں رہنا ہے۔ جیسے یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کرے، لیکن ہم مسلمان اس سلسلے میں ہرگز خاموش نہ رہیں، اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھانا، ہمارے ہندوستان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہندو اپنے مذہب پر چل سکتا، سکھ اپنے مذہب پر چل سکتا، کرسچن اپنے مذہب پر چل سکتا، مسلمان اپنے۔ اب یکساں سول کوڈ کا مطلب پوروں کا ایک ہی دستور ہو، ایسا کیسا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ٹنٹا فساد گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خطرناک یہ سازش۔ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا مطلب آپس میں لڑ لے کے مرو، موٹے الفاظ میں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کرسچن کہاں سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ لنگایت ہے، اور اسی طرح سکھ ہے، سب کو اپنا مذہب چھوڑ کے سب کو کہ ہندوتوا اختیار کر لو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم مسلمان اپنے مذہب پر چلتے ہوئے جو جمہوری یہ دستور ہے، اس کی حفاظت کی بھی کوشش کریں گے نا بھائی؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، اور پھر ان لوگوں کو جواب بھی دینا اور اپنے بھائیوں کو غیروں کو سمجھانا بھی۔ دیکھو، مسلمان امن شانتی کا پیغام دینے والا، ہمارا مذہب بھی امن شانتی کا پیغام دے رہا۔ ہم سب مل جل کر یہاں پر رہیں گے، ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر چل کر زندگی گزاریں گے، تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور ہندوستان میں امن قائم رہے گا۔ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ والانشاءاللہ۔ اور کل 26 جنوری ہے۔ اب اس کے لیے خاص طور سے اپنے اپنے اداروں میں اپنے اپنے جھنڈے کا خاص اہتمام کرنے کے لیے پہلے سے بھی کہا جا رہا، اب بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھو، ہم ہندوستان میں حصے دار کی حیثیت سے ہیں، کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں ہیں، کیونکہ جنگ آزادی میں ہم لوگوں نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ تو جیسا ہندو حقدار ہیں تو ہم بھی حقدار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں، حصے دار ہیں۔ خالی ہم لوگوں کو ڈرا کے یہ بولا جا رہا ہے گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی، ایسا کچھ نہیں، بلکہ ہم اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ دعوت بھی ہم دیں گے اور غیروں کو سمجھائیں گے بھی، کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات خاص طور سے خصوصاً دعا بھی کرتے رہیں امن و شانتی کے لیے، تاکہ ہم لوگ اچھی طرح زندگی گزاریں۔ بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
اللهم صل على محمد الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا دے، ظالموں کے ظلم سے بچا دے، شر پسندوں کے شر سے بچا دے، فتین کے فتنوں سے بچا دے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا دے، باغیوں کی بغاوت سے بچا دے۔ اے اللہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے مدد فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پورے دین پر خاص طور سے امیر صاحب جو امجم میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ سارے جتنے لوگ بھی مسلمان خاص طور سے پریشان ہیں ان کی پریشان حال کے اللہ خاص طور سے دور فرما دے۔ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس فنکشن ہال والے کو بھی اللہ دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، جنہوں نے اس کار خیر میں خاص طور سے ہماری مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ اے اللہ جو مانگا ہے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بھی عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کی ان سب کی جائز ضرورت کو پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔